السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں آپ کو ایک ایسی جنگ کے بارے میں، ایک ایسے غزوے کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کا لشکر بہت تھوڑا سا تھا، لیکن کفار کا مجمع لاکھوں کے اندر تھا، اور صحابہ کا مجمع چند ہزار کا تھا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین بڑی بہادری کے ساتھ لڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے یہاں تبلیغی دعوت نامے ارسال فرمائے۔ ان میں سے ایک خط حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بصرہ کے بادشاہ کو بھیجا، تو جب وہ موتا پہنچے تو جو شرجیل غسانی جو قیصر کے حکام میں سے تھا، اس نے ان کو قتل کر دیا۔ قاصدوں کا قتل کرنا کسی کے یہاں بھی مہذب نہیں سمجھا جاتا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا گراں گزرا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا 3000 کا لشکر تیار کیا موتا پہ حملہ کرنے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر امیر مقرر کیا، اور فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنائیں، اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا جائے۔ ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ تینوں تو ضرور شہید ہوں گے، کیونکہ پہلے انبیاء علیہ السلام کے قول کا مطلب یہی ہوتا تھا۔ یعنی ایک یہودی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اس قدر یقین تھا کہ آج ہم مسلمان اپنے محمدی عشق رسول کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ہمیں کتنا یقین ہے، اور کتنا ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، اور کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہیں، یہ میں اور آپ خود غور کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مع ایک جماعت کے ان حضرات کو رخصت کرنے کے لیے شہر کے باہر تک تشریف لے کے گئے۔ تو واپسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو دعا دی کہ حق تعالیٰ شانہ تمہیں سلامتی کے ساتھ واپسی لے کر آئے اور ہر برائی سے تمہیں محفوظ رکھے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں کہ ایک ایسی تلوار ہو جو میرے جسم میں گھسے، جس سے میرے جسم سے خون کے فوارے پھوٹنے لگیں، اور جب لوگوں کا میری قبر پر گزر ہو تو لوگ یہ کہیں کہ اے غازی، اے شہید، تجھ سے اللہ راضی ہو جائے۔ یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین اللہ پاک جل شانہ سے انتہائی محبت کرتے تھے، اور ہر وقت جان دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حکم نکلتا تھا، بات نکلتی تھی، فوراً اس پہ عمل کے لیے، فوراً اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ آج میں اور آپ اپنے ایمان پر ذرا غور کریں کہ میرا اور آپ کا ایمان کیسا ہے، کہ ہمارا ایمان ہمیں مسجد تک لے کے نہیں جا رہا، ہمارا ایمان ہمیں نماز نہیں پڑھوا رہا، ہمارا ایمان ہمیں اچھے اخلاق نہیں کروا رہا، ہمارا ایمان ہمیں روزے نہیں رکھوا رہا، ہمارا ایمان ہمیں حج نہیں کروا رہا، ہمارا ایمان ہمیں زکوٰۃ دینے پر آمادہ نہیں کر رہا۔ اتنے بڑے بڑے اللہ کے احکامات ہیں جو ہم پورا نہیں کر رہے، جو ٹوٹ رہے ہیں، ایک عام بے دینی کی فضا ہے، لوگ اللہ کے احکامات سے دور ہیں، تو ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہو گیا، وہ ہمیں اللہ کے لیے جان دینے کے لیے کیسے تیار کرے گا؟ تو صحابہ کی حرص ضروری ہے، صحابہ کا اتباع ضروری ہے۔ جیسے صحابہ نے اپنے جان ہتھیلی میں رکھ کے اللہ کے لیے جنگ کے لیے نکلتے تھے، تو میرا اور آپ کا بھی یہ جذبہ بن جائے کہ میں اور آپ بھی اللہ کے لیے جان دینے والے بن جائیں۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیصر روم کے بادشاہ نے انہیں گرفتار کر لیا، قید کیا، تو ان کے اوپر نصرانیت کی ان کو دعوت دی، اور کہا کہ اگر تم نصرانی ہو جاؤ تو جتنی یہ میری سلطنت ہے اس میں سے آدھا حصہ میں تمہیں دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم ساری سلطنت مجھے دے دو اور یہ کہو کہ پلک جھپکنے کے برابر میں نصرانیت قبول کر لوں اور پھر اسلام میں داخل ہو جاؤں، تو مجھے اتنا بھی گوارا نہیں۔
تو اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھمکی دی کہ میں تمہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دوں گا، اور پھر ان کے سامنے 2 مسلمانوں کو لایا گیا جو قیدی تھے، ان کے سامنے کھولتے ہوئے پانی میں انہیں ڈال دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کے گوشت الگ ہو گئے اور ہڈیاں الگ ہو گئی۔ جب وہ نہ مانے تو پھر ان کو بھی اس دیگ کے اندر ڈالنے کا ارادہ فرمایا۔ جب ان کو ڈالنے کے لیے جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، تو بادشاہ کو اس کی اطلاع کی گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لے کے آئیں۔ جب ان کے پاس لایا گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم کیوں روئے؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں خوف یا ڈر کی وجہ سے نہیں رویا، میں تو اس وجہ سے رویا ہے کہ میرے بدن میں ایک ہی جان ہے اور وہ ابھی ختم ہو جائے گی۔ میری تو یہ چاہت تھی، میری تو یہ تمنا تھی کہ میری بدن میں جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی اور میں ایک ایک کر کے اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا۔ تو ایسا صحابہ کا جذبہ ہوتا تھا۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ لشکر نکل گیا اللہ کے راستے میں تو میری سواری تیز تھی، جمعے کا دن تھا جس دن ہم روانہ ہوئے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں تم سے آدھے دن کے قریب آ کے مل جاؤں گا، اور یہ کہہ کے اللہ کے نبی کے پیچھے جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے چلے گئے۔ اور جب جمعے کی نماز ادا کر لی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بعد ان پر نظر پڑی تو دیکھا کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ہیں، انہیں بلایا، فرمایا کہ تمہیں تو میں نے اس لشکر کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے یہ سوچا کہ میں ایک آخری نماز آپ کے پیچھے ادا کر لوں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے اور ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہو گیا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہی کوئی آدھے دن کا فاصلہ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے اور ان کے درمیان 500 برس کا فاصلہ ہو گیا، کہ تم 500 برس کے بعد ان کے بعد جنت میں داخل ہو گئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے راستے میں جانے سے ذرہ برابر بھی رکاوٹ گوارا نہیں تھی، حالانکہ صحابی تھے، اللہ کے نبی کے پیچھے نماز ادا کی، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قربانیاں دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی صحبت کو چھوڑا، مدینہ منورہ کو چھوڑا، اللہ کے نبی کے پیچھے کی نمازوں کو چھوڑا، کتنی بڑی قربانی ان کے لیے تھی۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو چھوڑنا یہ ان حضرات کے لیے سب سے مشکل کام تھا، لیکن دین کے پھیلانے کی خاطر صحابہ نے یہ بھی قربانی برداشت کی۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے۔ جب یہ نکلے تو شرجیل غسانی کو بھی پتہ چلا، وہ 1,00,000 فوج کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں جب صحابہ کو پتہ چلا کہ کفار جو ہے وہ اتنے بڑے مجمع کے ساتھ، اتنی بڑی فوج کے ساتھ حملے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہیں تھوڑا سا تردد ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں یا جنگ کے لیے نکل جائیں۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبے کے ساتھ ایک تقریر فرمائی کہ تم کس ارادے سے نکلے ہو؟ تمہارا مقصد شہید ہو جانا ہے، اور مسلمان کبھی بھی کثرت اور طاقت کے زوم میں نہیں لڑے۔ ہمیں تو اللہ پاک نے ایمانی قوت عطا فرمائی ہے، ایمان کے زوم میں ہم لڑتے ہیں۔ تمہارا مقصد کیا ہے؟ چلو اور جا کے شہید ہو جاؤ یا غلبہ پالو۔ تو صحابہ اس جذبے سے نکلے اور موتا کی طرف پہنچے اور گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی، شرجیل کا بھائی بھی مارا گیا، اور خود شرجیل بھاگ کر ایک قلعے میں چھپ گیا اور ہرقل سے مدد کے لیے فوج طلب کی۔ تو ہرقل خود 2,00,000 فوج کے ساتھ روانہ ہوا مدد کے لیے۔ لڑائی زوروں پر جاری تھی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھایا اور چند اشعار پڑھے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کتنا اچھا ہے جنت کے قریب ہونا، کتنا ٹھنڈا ہے اس کا پانی، کتنی اچھی چیز ہے، اور گھوڑے کے پاؤں اپنے ہاتھ سے کاٹ دیے کہ واپسی کا خیال بھی دل کے اندر نہ آئے، اور کفار کے مجمع کے اندر گھس گئے اور خوب جنگ لڑی۔ لڑتے رہے، لڑتے ایک کافر نے ایک طرف سے وار کیا، ایک ہاتھ کاٹ دیا، جس ہاتھ میں جھنڈا تھا اسے کاٹ دیا۔ فوراً حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، تو کافر نے دوسرے ہاتھ کو کاٹ دیا۔
تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینے سے اسے جو ہے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے سینے سے چمٹا لیا اور جھنڈا اپنی زندگی میں گرنے نہیں دیا۔ پیچھے سے ایک کافر نے حملہ کیا اور ان کے 2 ٹکڑے کر دیے، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ کہتے ہیں بعد میں جب ان کی نعش دیکھی گئی، جسم کے اگلے حصے میں 90 زخم تھے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی۔ وہ لشکر کے ایک سائیڈ پہ کھڑے ہو کے گوشت کا ایک ٹکڑا کھا رہے تھے کہ کئی دن سے کچھ کھانا بھی نصیب نہ ہوا تھا، کسمہ پرسی کی حالت تھی۔ کسی نے ان سے کہا کہ یہ گوشت کا ٹکڑا کھا لو، کچھ دیر آرام کر لو، لیٹ جاؤ تھوڑا دن، تو انہوں نے وہ گوشت کا ٹکڑا لے لیا۔ ابھی وہ کھانا ہی شروع ہوئے تھے کہ ایک طرف سے ہلے کی آواز آئی، اس کو چھوڑ کے گئے اور دل کو ملامت کرنے لگے کہ دنیا میں مشغول ہونا بڑی لمبی زندگی ہے، نے مرنا تو ایک دن ہے ہی، تو یہاں شہید نہیں ہوگا تو آخرکار ایک دن مرے گا۔ اپنے دن کو ملامت کرتے ہوئے مجمع کے اندر گھس گئے اور خوب جنگ کرنا شروع کی، خوب کافروں کو مارنا شروع کیا اور لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کی۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا، یعنی ان صحابہ اکرام کو جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد ان کو امیر بنا لینا، یہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد ان کو امیر بنا لینا۔ ان کو پتہ تھا کہ ہم نے شہید ہونا ہے، لیکن ڈر اور خوف کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹے کہ ہم اپنی جان کسی طرح بچا لیں، بلکہ پتہ ہونے کے باوجود اس جنگ کے اندر شریک ہوئے اور جام شہادت نوش کیا، اللہ کے لیے اپنی جان کو پیش کیا، اللہ کے لیے اپنی جان دے دی، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ اللہ پاک ان کی اتباع کا کوئی حصہ، ان کی صفات کا کوئی حصہ مجھ نالائق کو بھی نصیب فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ پاک نے صفات عطا فرمائی تھی اور جن صفات کے ساتھ صحابہ کرام نے زندگی گزاری، اللہ پاک ہمیں بھی ان صفات کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی تباہ کرو گے فلاح کو پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ جنگ موتا کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے مشورے سے امیر بنایا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس حکمت عملی کے تحت، جس عقل مندی کے ساتھ جنگ کی ترتیب بنائی اور جیسے فوجوں کو تیار کیا، آگے پیچھے رکھا، اس ترتیب سے وہ لڑے، کہتے ہیں کہ 3 لاکھ کی فوج ان کے سامنے ٹھہر نہ سکی۔ خود جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس دن میری 10 تلواریں ٹوٹی، میں نے اتنا مارا کافروں کو، اتنا مارا کہ میری 10 تلواریں ٹوٹی۔ اب وہ جب کفار جو ہے وہ گھبرا کر بھاگنا شروع ہوئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو پیچھے کرنا شروع کیا اور عقل مندی کے ساتھ ان کو سمجھایا کہ دیکھو اگر جلدی سے اپنی ترتیب بنا لو، اگر یہ تھوڑا سا بھاگتے ہوئے واپس آ گئے، جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، اپنی فوج کو اکٹھا کر لیا تو ہم ٹھہر نہیں سکیں گے، ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے، ہم نے بہت کفار کو قتل کر دیا ہے۔ کفار جب پیچھے ہٹ رہے تھے، گھبرا کے دوڑ رہے تھے، یہ اپنی فوج کو لے کے واپسی مدینہ منورہ آ گئے۔ جب لوگوں نے انہیں دیکھا تو کہا کہ فرارون، بھاگ کے آئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ فرارون نہیں ہیں بلکہ قرارون ہیں، یہ بھاگ کے نہیں آئے، یہ تو بہادری کے ساتھ لڑکے کامیاب ہو کے آئے ہیں، فتح اللہ پاک نے انہیں نصیب فرمائی، یہ تو جنگ فتح کر کے آئے ہیں۔ تو اتنی بہادری کے ساتھ کہ چند ہزار کے لشکر نے اتنی بڑی لاکھوں کی فوج کو شکست دی۔ تو صحابہ کرام ایمان کے جذبے سے لڑتے تھے، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ انہیں کسی کے سامنے کھڑا ہونے سے روکتا نہیں تھا۔ تو اللہ پاک جل شانہ ہمیں بھی صحابہ کرام جیسا ایمان اور صحابہ کرام جیسا جذبہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔